اگر 18ویں ترمیم آئے تو ہم ایک عدالتی پیکج لایا جائے، عدالتی ریفارم پیکج لایا جائے، جس کے ذریعے نمبر 1 قاضی فائز صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، اور دوسرا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ججوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر لی جائے. یعنی اگر جج جو ہے اسلام آباد کا وہ تھوڑا سا ہمارے خلاف چلتا ہے، اس کو کان سے پکڑ کے کوئٹہ بھیج دیا جائے، کوئٹہ والا کو پشاور بھیج دیا جائے، پشاور والے کو سندھ بھیج دیا جائے. اور مجھے پتہ نہیں کہ جو ایماندار آدمی ہے جو کام کرتا ہے وہ وہاں پر جا کے بھی آپ کو مخالف کھڑا ہو جائے گا. یہ تو ان کی بھول ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا. ہاں یہ البتہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نکال دیں، جو انہوں نے دھندا پکڑا ہوا ہے وہ نکالتے چلے آ رہے ہیں. اس پہ پہلی ضرب پڑی اس وقت کہ جب 3 بینچ منصور علی خان صاحب کا جو فیصلہ آیا کہ یہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں اس کو ہم جو ہیں کسی طور پر بھی نہیں ان کو دے سکتے، کیونکہ یہ جو بندر بانٹ ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، یہ جو ریوڑیاں بانٹی گئی ہیں الیکشن کمیشنز نے، اور اس کے تحت یعنی ایک پارٹی کی 2 سیٹیں ہیں اور ان کو عورتوں کی 8 سیٹیں ملی ہوئی ہیں، کسی پارٹی کی 6 سیٹیں ہیں عورتوں کی اس کو 8 سیٹیں ملی ہوئی. تو یہ بندر بانٹ اور یہ جو مال غنیمت ہے، یہ جو ریوڑیاں ہیں، یہ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے وہ سیٹیں جو ہیں ان کو فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، اور پھر کہا کہ یہ سیٹیں ملنی کیسے چاہیے، کیا ہونی چاہیے. یہ جو تھا یہ فیصلہ جو تھا کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا. لارجر بینچ خود قاضی فائز صاحب کی اپنی سجیشن تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید چیف جسٹس کی حیثیت سے میرا جو فیصلہ ہے یہ بڑا مقدم ہوگا اور میں اپنے مرضی کا فیصلہ کروا لوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر کرتے کرتے مدت گزارتے آخر شکست کھا گئے، اور 8 ججوں نے ایک زبردست قسم کا فیصلہ جو تھا وہ تحریر کر دیا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو 39 بندے وہ ہیں جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں اپنا نام داخل کرایا تھا، اور 41 وہ ہیں جنہوں نے کہیں بھی پی ٹی آئی کا نام لکھ دیا تھا، ان کو تو نوٹیفائی کر دو، تو 39 کو نہیں کرو. یہ 8 ججوں کا فیصلہ تھا. قاضی فائز صاحب اب مکمل طور پہ پہلے نمبر پہ شکست کھا گئے کہ اب تو 2/3 میجورٹی نہیں مل سکتی. اب انہوں نے ایک دوسری چال چلی. دوسری چال انہوں نے یہ چلی کہ خود اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب سے مل کے انہوں نے ایک فیصلہ لکھایا کہ چلو یہ تو 41 جو ہے یہ تو ٹھیک ہے ان کو دے دو، لیکن 39 سنی اتحاد والے چونکہ ایک ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں ان کو نہیں دے سکتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو 39 سیٹیں ہیں وہ سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بجائے جب ان کو ملیں گی تو پھر وہ ان کی 2/3 میجارٹی پوری ہو جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن چونکہ 8 ججوں کا فیصلہ بڑا تھا تو وہ پھر بھی دوسری چال بھی کامیاب نہیں ہوگی. پھر اس کے اندر بھی انہوں نے ایک اختلافی نوٹ لکھایا جس کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک لفظ لکھا گیا کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کا آرڈر بھی نہ ماننا جائے. یہ کون بتائے گا کہ آئین کے خلاف کوئی فیصلہ کیا گیا؟ یعنی 2 ججوں نے 8 ججوں کے بارے میں جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کے بارے میں یہ کہ آج قاضی فائز صاحب نے آخری وار چلا ہے، اور شاید یہ وار بھی ان کا ناکام جائے گا. اے بسا آرزو کے خاک شدہ. یہ وار کیا ہے؟ یہ وار ایک دفعہ سمجھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کھیل کھیلتا ہے اور کیا گند کرتا ہے. 3 حلقے ایسے تھے، اور یہ راستہ نکالا گیا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ان کو جو ہے وہ اسے آؤٹ کیا گیا. 3 حلقے ایسے تھے پاکستان کے جن کے اندر مختلف قسم کی اپیلیں ہوئی تھیں. پہلا حلقہ تھا لودھراں کا NA 154. اس میں پی ٹی آئی کے رانا فراز نون جو تھے یہ جیتے ہوئے تھے، اور نون لیگ کے عبد الرحمن کانجو جو تھے وہ ہار گئے ہوئے تھے. الیکشن کمیشن اس کی فارم 47 کے تحت اس کو نوٹیفیکیشن جاری کر چکا ہوا تھا، لیکن ریٹرننگ افسر نے ان کو چونکہ دوبارہ کاؤنٹنگ کے لیے نہیں کہا تھا تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے گئے. الیکشن کمیشن نے ان کو دوبارہ کاؤنٹنگ کے لیے کہا تو طریقہ یہ استعمال کیا کہ پی ٹی آئی کے 14,000 ووٹ سائڈ پہ نکالے اور ان پہ ڈبل موریں لگائیں، اور موریں لگانے کے بعد ان کو مسترد کر دیا، اور عبد القرآن کانجو کے 454 ووٹ جو مسترد تھے وہیں رہ گئے، اور یوں 7,300 ووٹوں کی اکثریت سے ان کو عبد الرحمن کانجو کو جتوا دیا گیا. یہاں پر ہائی کورٹ لاہور کے جج جو تھے انہوں نے شاید بلال صاحب انہوں نے کہا
کہ جب الیکشن کمیشن رزلٹ اناؤنس کر دیتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی جب ٹریبونل بن جاتا ہے. اب یہ کیس ہائی کورٹ کے پاس ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم جانیں، ہمارا کام جانیں، آپ یہ بار بار چونچ مت ڈالیں اس کا. اس طرح دوسری ڈشز تھی، اس کے بارے میں تقریباً اسی طرح تھا. ایک شیخو پورہ کی تھی، ایک گجرانوالہ کی تھی. تفصیل میں کیا جانا ہے، یہی طریقہ تھا. اور یہ سوچ لیا گیا تھا اگر یہ طریقہ کامیاب ہو گیا تو سب جگہ ری کاؤنٹنگ کریں گے. الیکشن کی پرچیاں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. ریٹرننگ افسر کو ایک بندہ جائے گا، کان سے پکڑے گا کہاں ہے، یا الیکشن کمیشن نے جہاں اس کو رکھا ہوتا ہے اس ریکارڈ کو، ان تھیلوں کو ان کو نکالیں گے. پی ٹی آئی کے ووٹ نکالیں گے، جتنی زیادہ ہوں گے ان کے اوپر ڈبل ڈبل مورے لگائیں گے، وہ ریجیکٹ کرتے جائیں گے. پی ٹی آئی والے لوگ ہار جائیں گے اور اس کے جتنی سیٹیں میں چاہیے ہوں گے 15-20 تاکہ 2/3 میجارٹی آ جائے گی. یہ قاضی فائز صاحب کو جب یہ فیصلہ پہنچا تو آج انہوں نے ایک اس پہ کہا کہ یہ آپ نے یہ کیا کر دیا. آپ نے الیکشن کمیشن اور اپنے جوڈیشری کے ان ججوں کے اوپر ایک خوفناک قسم کے ریمارکس دیے. یوں لگتا ہے کہ جیسے قاضی صاحب جو ہیں اپنی اس مقصد کے حصول کے راستے میں جو بھی آئے گا اس کی عزت پامال کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے. میں جب فکریں سناتا ہوں اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ ایک بددیانت الیکشن کمیشن جس نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوں اور ایک قانون اور آئین کی مکمل خلاف ورزی کی ہو، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. بیفور پارٹنگ، اس سے پہلے کہ میں خدا حافظ کہوں یعنی فیصلے میں، we would like to emphasize، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بتائیں کہ the election commission is a constitutional body and chairman and members are entitled to respect. کہ الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور اس کے ممبران جو ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے. Unfortunately, I'll places some learned judges of the High Court lost sight of this and passed derisive remarks. کہ انہوں نے ان کے خلاف بڑے توہین امیز ریمارکس لکھے ہیں ججوں نے. کچھ ججوں نے ایوری کانسٹیٹیوشنل باڈی اینڈ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈر ان فیکٹ ایوری ون از ڈیزرونگ آف کرٹسی اینڈ ریسپیکٹ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ آئین پاکستان کا سب سے محترم اور معزز شخص پاکستان کا شہری ہے. پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اس مملکت خدا داد پاکستان میں ساورینٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اس کے اوپر جو حکمران ہیں وہ تھرو دا پیپل آف پاکستان اس پہ آتے ہیں. تمام ادارے کانسٹیٹیوشن اس کے محکوم ہیں، اس کے محتاج ہیں. کسی کانسٹیٹیوشنل پارٹی کو اس کی عزت نہیں اتنی ہے جتنی عزت اس ملک کے عوام کی ہے. ایک ادارہ پاکستان کے عوام کے ووٹ کے مینڈیٹ کو پاؤں تلے روندتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کی عزت کی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کا احترام کیا جائے؟ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ جو ہے وہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہو، کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل، ایک آڈیٹر جنرل کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، بہت بڑا نام ہے، وہ تو چاہتا ہے وہ اگر بددیانتی کرتا ہے، وہ اگر کرپشن کرتا ہے، وہ اگر چوری کرتا ہے تو کیا سپریم کورٹ کے اندر وہ نہیں اس کو لایا جائے گا؟ ایک پارلیمنٹ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اگر اس کا وزیر اعظم 2 قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کو عدالت کے اندر اس کو ایس ایچ او کے تھانے میں نہیں لایا جائے گا؟ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. ایک جج بھی، چلو جج بھی لے لیتے ہیں آپ کا، اگر ایک جج جو ہے اپنی بیوی کو مار دیتا ہے تو کیا اس کے خلاف قتل نہیں کیا؟ اس کو عزت تشریف لائیے قاتل صاحب، کیونکہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل ادارے میں بیٹھے ہوئے. تشریف لائیے جناب آڈیٹر جنرل صاحب، آپ نے بددیانتی کیا لیکن السلام علیکم آپ کانسٹیٹیوشنل ادارے میں بیٹھے ہوئے. تماشا بنا دیا ہے پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے کھڑا کر کے اس بات کے اوپر، صرف اس لیے کہ پاکستان کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو ایک ایکسٹینشن مل جائے.